الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. رواه البخاري. اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارا ذبیحہ کھا لے، بس یہ مسلمان ہے کہ اس کے لیے ذمہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہے. بس اس کے ذمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز پڑھے. اس میں 3 باتیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں. نماز ہماری طرح ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے. بعض شارحین حدیث نے یہ فرمایا ہے کہ شاید اس وقت دیگر فرائض کے احکام نازل نہ ہوئے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے. در حقیقت یہ 3 بنیادی چیزیں تمام فرائض، عقائد اور اعمال کو شامل ہیں. من صلی صلاتنا، یعنی جو ہماری نماز پڑھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، جس طرح خود حضور ادا فرماتے تھے، اور اس میں جو عقیدہ بنیاد ہے اس نماز کی، توحید باری، آخرت، ملائکہ، ضروریات دین، ان سب پہ ایمان ہوگا تو نماز وہ پڑھے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. پھر اس نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی توحید کا تذکرہ ہے، تو گویا کسی طرح کے شرک کا امکان نہ رہا. عظمت الہی کا اور اس کی ربوبیت کا اقرار ہے. تو جب اس نے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، تکبیر کہہ کر، کائنات سے کٹ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ کائنات کا پالنہار وہ ایک ہے، تو پھر وہ غیر اللہ سے امیدیں کیوں وابستہ کرے؟ پھر فرمایا وہ ہمارے قبلہ کو قبلہ مانے. یہ تو نماز کی باطنی کیفیات ہیں. ظاہری جو نماز کے ارکان ہیں، لباس پاک ہو، وقت درست ہو، کوشش کرے باجماعت پڑھے، وضو صحیح ہو، رخ قبلہ کی طرف، اور قبلہ وہی ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف. یوں تو نصارہ کے ہاں بھی عبادت ہے، یہود کے ہاں بھی ہے، اہل کتاب کے بھی ہے، لیکن قبلہ بھی الگ ہے.
طرز عبادت بھی الگ ہے، عبادت کی عبارات اور جو الفاظ ہیں وہ بھی الگ ہیں۔ اگر کوئی اس نماز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور جس طریقے اور سلیقے سے سکھائی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ہمہ گیر اس میں بات ہے جو عقائد و نظریات اور کیفیات باطنی کا بھی احاطہ کرتی ہے اور اعمال ظاہری کا، حرکات و سکنات کا بھی احاطہ کرتی ہے کہ ظاہراً رکوع سجود رخ قبلہ کی طرف بھی وہی ہو جو حضور کا قبلہ ہے، یعنی بیت اللہ شریف۔ تو جب یہ ساری شرائط پوری کرے، اور دو ہی چیزیں ہیں، اعتقاد اور عمل۔ اعتقاد میں آگے عبادات آتی ہیں، عبادات میں ساری عبادات کی جامع نماز ہے۔ اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے تو کسی اور نیکی کی اس سے توقع رکھنا فضول ہے۔ جس نے بنیاد ہی ڈھا دی وہ آگے عمارت کیا تعمیر کرے گا؟ اگر کوئی وہ اچھا کام کرتا بھی ہے تو اس اچھے کام کے پیچھے اس کی کوئی دنیا کی خواہش یا ضرورت ہوگی، اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ نماز ادا نہیں کرتے لیکن اور کئی اچھے کام کرتے ہیں، بعض کافر بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ میں نے امریکہ میں نیو یارک میں یہ دیکھا کہ بڑی بڑی بلند عمارتیں لوگ بناتے ہیں تو اس کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، زمین کھود کر زمین دوز بناتے ہیں، بیسمنٹ، تو اس میں ایک ہال مسجد کے لیے چھوڑ دیتے۔ تو وہاں ہندوستان کے ایک مشہور سکھ فیملی تھی، وزیر اعظم ہندوستان امریکہ جاتی تو اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، وہ بھی ان سے ملتی، اتنی اہمیت ان کی تھی۔ تو ان کی ایک مٹھائی کی دکان اور ہوٹل نما کچھ چیز تھی، باقی انہوں نے بہت سی کرائے پہ دی ہوئی تھی، تو بیسمنٹ میں مسجد تھی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو سکھ ہیں اور بیسمنٹ میں مسجد کا کیا مطلب؟ تو میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے جی یہ مسجد جو ہے نا بیسمنٹ میں ہو تو عمارت کی حفاظت ہوتی ہے، عمارت محفوظ ہے، یعنی غرض دنیا ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اطاعت الہی میں نماز جو فرض عین ہے ہر مسلمان پر، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اگر وہ کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مقصد ہوگا۔ تو کافر بھی نیکی تو کرتے ہیں، کوئی اسپتال بنا دیتا ہے، کوئی راستہ بنا دیتا ہے، کوئی اور نیکی کا کام کر جاتا ہے، تالاب بنا دیتا ہے، تو اس کے پیچھے خواہشات دنیا ہوتی ہیں، اور اللہ کریم نیکی ضائع نہیں فرماتے۔ جو دنیا کے لالچ میں کرتے ہیں انہیں دنیا بھی عطا کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ دنیا سے دے دیتے ہیں، لیکن اس نیکی کا کوئی حاصل قیامت کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آخرت کے لیے کی ہی نہیں ہے۔ آخرت پر یقین نماز کی ادائیگی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دین پر نہیں رسومات پہ چلتے ہیں۔ رمضان شریف میں نمازیں پڑھنا، تراویح پڑھنا ایک رسم بن گئی ہے، ہر کوئی آ جاتا ہے چلو پڑھیں پڑھیں پڑھیں، رمضان گیا، نمازیں بھی گئی، تراویح بھی گئی، تو پھر یہ دین تو نہیں ہے۔
اگر چھوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ ایک رواج تھا، رسم تھی کہ رمضان میں پڑھنی ہے، تو رمضان میں پڑھی پھر چھوٹ گئی۔ اور حضور فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، جو ہماری نماز، اب ہماری سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی نماز ہے، جو اس خلوص سے، نیت سے، اس اعتقاد، اس عقیدے سے، انہی الفاظ، انہی تکبیرات، انہی حرکات و سکنات، اسی رکوع سجود قیامت آیات کو دہرائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ تعلیمات نبوت اور کلام باری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ نے وصول کیا۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ تھے، میرا یہ عقیدہ ہے اور متقدمین علماء حق کا بھی یہ عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی رفاقت کے لیے اللہ نے خاص طور پر لوگ پیدا کیے تھے، خاص لوگ تھے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے عقیدہ اور عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی، تم ٹھیک کر رہے ہو۔ یہی دلیل ہے اسلام کے برحق ہونے کی۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو درمیان سے نکال دینا چاہے تو باقی تو کفار و مشرکین رہ جاتے ہیں جو ساری عمر اپنی بد نصیبی پہ روتے رہے اور حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ بتائیں گے کہ حضور نے کیا دین سکھایا، تو گویا دین نابود ہو جاتا ہے۔ اس میں قید یہ ہے صلی صلاتنا، ہماری نماز۔ اب اس میں بدنی طہارت بھی ساری آ گئی، وضو بھی اس طرح کرے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، مسواک سے، ہاتھ منہ دھونے سے، پاؤں دھونے تک، بدن کو پاک کرنے تک، لباس کے پاک ہونے تک، وہ سارا معاملہ بھی اس میں آ گیا۔ آگے بنیاد عقیدہ توحید ہے، ربوبیت باری کا اقرار ہے، پھر اپنا وعدہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی سے کوئی امید رکھتے ہیں، نہ تیرا حکم چھوڑ کر کسی اور کی بات مانیں گے تیرے مقابلے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہر طرح کی مدد کے طلبگار بھی تجھ سے ہیں۔ پھر آگے دعا بھی ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرے مقبول بندوں کا، اس سے ہمیں بچا لے جو گمراہ اور تباہ حال لوگوں کا تھا۔ پھر اس میں پھر اللہ کی عبادت کا اقرار ہے کہ میرا جانی، مالی، بدنی جو میں کرتا ہوں اللہ وہ تیرے لیے۔ تو گویا ساری زندگی کے سارے کردار کا احاطہ ہو گیا۔ پھر بطور تشکر کے صلاۃ و سلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ ساری نعمت مجھ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ آگے پھر شہادت ہے توحید باری کی، رسالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر درود شریف ہے، دعا ہے نزول رحمت کی، پھر اپنے لیے دعا ہے میرے حال پہ رحم فرما، میرے والدین پہ رحم فرما، دنیا و آخرت ہماری آسان کر دے۔ تو یہ ساری زندگی کے سارے امور ظاہری اور باطنی سب کا احاطہ کر لیتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر، ہمارے قبلہ کو قبلہ مانتا ہو، اس نے یہ تاکید بھی کر دی کہ نماز کے عقیدہ اور باطن کے اعتبار سے بھی وہ ہو، اور ظاہری جو حرکات و سکنہ وہ بھی ہماری طرح۔ اب باقی رہ جاتا ہے کھانا پینا، کمانا، خرچ کرنا، کھانا۔ فرمایا جو ہمارا ذبیحہ کھال ہے، جو حلال کھائے، جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ کھائے، جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ نہ کھائے۔ تو اس ایک دو لفظ جملے نے کہ ہمارا ذبیحہ کھائے، زندگی کا پورا نصاب ارشاد فرما دیا کہ حلال کمائے اور حلال کھائے، حرام کے قریب نہ جائے۔ تو جو یہ شرائط پوری کرے اس کا ذمہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ذمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہ ریاست اسلامی میں کہتے ہیں نا کفار کو یہ ذمہ ہے، ذمہ سے یہی مراد ہوتا ہے کہ وہ ریاست اسلامی کی حفاظت میں، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت ریاست اسلامی کی ذمہ داری ہے، اس لیے انہیں ذمہ کہتے ہیں۔ تو جو یہ کرے اس کا ذمہ اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی یہ جرأت نہ کرے کہ اللہ کی حفاظت میں جو بندہ ہے وہ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ اگر زیادتی کوئی کرے گا تو وہ اللہ کی اس ذمہ داری میں خیانت کا مرتکب ہو، یعنی وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ اللہ کریم کی حکم و دولی کر کے اللہ کی حفاظت میں خیانت کر رہا ہے۔ تو زندگی کا پورا فلسفہ اس چھوٹے سے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دیا۔ اللہ کریم ہمیں یہ شعور بخشے کہ ہم اس کی باریکیوں کو سمجھ سکیں، یہ توفیق بخشے کہ ہمیں ان پہ یقین آئے، یہ توفیق بخشے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، اور وہ کریم بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائے۔